क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोसाइटी जो है हमेशा मर्द ही को या स्पेशली पाकिस्तानी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बुरा भला समझती है। हमारी सोसाइटी अगर एक जो परसेप्शन हमने बनाया हुआ है, जो हमारी टीवी के अंदर भी देखने में आता है, ड्रामों में भी या सोशल मीडिया पे भी, कि जो पाकिस्तानी हस्बैंड होते हैं ना, वो बड़े ज़ालिम होते हैं, वो बहुत जुल्म करते हैं अपनी वाइफ्स के ऊपर, अपनी बच्चों के ऊपर। जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो अगर बीवी की मासूमाना ख्वाहिशें होती हैं, बच्चों की मासूमाना ख्वाहिशें होती हैं, वो उनको कभी पूरा नहीं करते या उनके बारे में 10 किस्म के नुक्स निकाल देते हैं। तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ परसेप्शन जो हमारे माशरे में और मर्दों के बारे में जो है ये एक बिल्ड हुआ हुआ है। एंड नाउ टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद दिस सॉर्ट ऑफ परसेप्शन कि हमारे यहाँ यस, पिछले 50 60 70 सालों में मर्दों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, दादा परदादाओं ने ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आज मेरी जनरेशन या आपकी जनरेशन के जो मर्द हैं, स्पेशली हस्बैंड जो हैं, दे हैव टू सफ़र फॉर इट। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ एंड समहाउ दैट पर्सन इज़ फेमिनिस्ट, या मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तो सम टाइम एक जुमला आता है कि तुम सारे मर्द होते ही एक जैसे हो। एंड फिर आप ज़रा गिल्टी फील करते हैं और आप चुप हो जाते हैं उसमें ना, कहते हैं मैं क्या बोलूँ इसमें ना, क्योंकि गलती हमारी भी थोड़ी बहुत थी। नाउ आई एग्री विद ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट, इट मेक्स सेंस एज वेल कि यार माशरा जो है हमेशा से, जो अगर आप देखें स्पेशली पाकिस्तानी माशरा मर्दों का माशरा रहा है। औरतें कभी यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोडक्ट इकोनॉमिक एरिना के अंदर कभी आई नहीं, उन्होंने कभी जॉब्स नहीं की, उन्होंने कभी पैसा कमाया। तो जैसे कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मर्द के पास लाठी थी, मीनिंग कि वो पैसा कमा रहा था, तो वो चाहता था कि चले भी उसकी, वो चाहता था कि वो औरत को कंट्रोल करे, बच्चों को कंट्रोल करे, अपने कुनबे को, अपनी फैमिली को कंट्रोल करे, और जो वो चाहे वो करे बेसिकली। तो ये इश्यूज थे जिसकी वजह से आज हमारा एक माशरे के अंदर एक परसेप्शन डेवलप हुआ कि मर्द जो है, पाकिस्तानी मर्द जो है, हस्बैंड जो है, बहुत अ, गलत होते हैं, ज़ालिम होते हैं। नाउ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप और मैं, हमारा माशरा जो है समझने की कोशिश करे कि यस, मर्द ने बहुत सा चीज़ें पाई हैं बिकॉज ही हैड दैट इकोनॉमिक पावर, जॉब वो कर रहा था, पैसे वो कमा के लेके आ रहा था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मर्द ने लूज़ की है, जिसका आप सबसे बहुत ज़्यादा आप कह लें एक सेक्रीफाइस जो है वो मर्द ने या पाकिस्तानी हस्बैंड ने किया है, और वो है lack of emotional connection with his own family, with his own wife, with his own kids as well. Now इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आप एक इमेजिन करें कि नॉर्मली हमारे घरानों में होता ये है कि मर्द सुबह को उठता है, सुबह उठ के काम पे चल जाता है, सारी दिन वो जो है वो काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, काम पे भी पॉलिटिक्स होती हैं, वो उनमें उलझा रहता है। फिर वो थका हारा जब वापस आता है तो एक चीज़ उसके जहन में होती है कि बस मैं आऊँ, मुझे गर्म खाना मिले और बस मैं आराम से बैठ के टीवी देखता रहूँ। यू नो अब यहाँ पे आके मर्द बहुत बड़ी गलती करता है, क्योंकि होना ये चाहिए कि जब वो मर्द घर पे आता है वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करे, वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करे टाइम, वाइफ से हाल चाल पूछे कि क्या हुआ, हाउ वाज योर डे, बच्चों से पूछे कि उनका स्कूल कैसा था, या होमवर्क करने में अपने बच्चों की मदद करे। अब वो ऐसा नहीं करता, और जब वो ऐसा नहीं करता तो इस वक्त तो वो सफ़र नहीं करेगा, आज उसको सफ़र नहीं करेगा, वो अगले 25 30 साल के बाद जाके सफ़र करेगा जब वो रिटायर्ड हो जाएगा, क्योंकि राइट नाउ ही इज़ द इकोनॉमिक मैन, पैसा वो कमा के ला रहा है तो उसकी वाह-वाह है, काम पे भी उसकी वाह-वाह है, घर पे भी हर कोई उससे डरता है, दबता है, क्योंकि भाई उसके पास पैसा है, वो पैसा लेके आ रहा है, यू नो और घर वालों को ज़रूरत भी है पैसे की, ऑफ कोर्स, सो इट मेक्स सेंस। लेकिन होता ये है कि अगले 20 25 साल के बाद जब आप रिटायर होते हैं, तो डायनामिक्स जो होती है आपकी फैमिली की ऑपोजिट हो जाती है, बहुत उसमें 360 डिग्री का चेंज आता है। और सबसे बड़ा चेंज तो ये होता है कि वो अब आपको इकोनॉमिक मैन के तौर पे या पैसे कमाने वाली मशीन के तौर पे अब वो नहीं देख रहे होते। आई नो मैं एक नेगेटिव उसमें कह रहा हूँ, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो आपको समझते हैं कि ठीक है, अभी क्योंकि आपकी यूटिलिटी जो थी वो सिर्फ इकोनॉमिक थी, आपकी यूटिलिटी ये थी कि आपने पैसा कमाना है, उसके अलावा आपने कुछ और काम नहीं किया है। इंस्टेड आप एक बोझ ही बने रहे घर घर के अंदर, कि जब आप घर के अंदर आएंगे तो आपको खाना आपके लिए कोई लेके आए, आपकी खिदमत करे, आपकी आपको सपोर्ट करे, फिजिकली, इमोशनली एज वेल। तो अब जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको एक रियलाइजेशन आती है, कि अब क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, तो अब मेरी कोई घर में भी सॉर्ट ऑफ ऐसी वैसी
وہ والی ویلیو نہیں رہی ہے جو پہلے ایک زمانے میں ہوتی تھی. اب جو ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، ریٹائرڈ حضرات ہوتے ہیں، مرد جو ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ٹائم جو ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں، لیکن بیوی بچے بھی ذرا آکورڈ ہو جاتے ہیں یار کہ یہ بندہ پچھلے 30-40 سال سے ہمیں منہ نہیں لگاتا تھا، ہم سے پراپر بات نہیں کرتا تھا، اینڈ ہیئر ہی از سٹنگ ڈاؤن ود اس اور ہمارے ساتھ گپ شپ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بچے عجیب سا فیل کرتے ہیں. اٹس ناٹ کہ دے ڈونٹ لو دیئر پیرنٹس، اپنے ڈیڈ سے وہ پیار نہیں کرتے، اٹس جسٹ دیٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ آل چل چلاتا ہوا ہنستا ہوا ڈیڈ جو ان کو پہلی دفعہ اب نظر آنا شروع ہوا ہے گھر کے اندر بھی. تو اور ایسے میں سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے وہ وہی مرد ہوتا ہے جو کرتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی کہ معاشرے نے ایکسپیکٹ یہ کیا تھا اس سے کہ بھائی تو جا کام باہر نکل گھر سے، باہر جا کے پیسہ کما، اور جتنا پیسہ لے کے آئے گا اتنی ہی تیری ویلیو بڑھے گی فار دا شارٹ اینڈ دا لانگ رن. اب شارٹ ٹرم میں تو اس کی ویلیو بڑھی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں جب وہ ریٹائرڈ ہو گیا تو اس کی وہاں پہ ویلیو نہیں بڑھ رہی ہے. لوگ اس کو اپنے ہی لوگ جو ہیں اس کے جو گھر میں رہتے ہیں وہ اپریشیٹ نہیں کر رہے، اور پھر وہیں سے اس کو جو ہے ایک آپ کہہ لیں ڈپریشن انگزائٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ میں نے what the hell happened یار، کہ میں نے زندگی میں جو کام کیا ان لوگوں کے لیے کیا اور یہ لوگ مجھ سے منہ بھی نہیں لگاتے اپنا. اب اس میں جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلطی جو ہے اس کی بیوی کی، اس مرد کی بیوی کی، یا اس کے بچوں کی، یا اس کی فیملی کی ہے. غلطی اس کی اپنی ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا یار کہ میرے پاس اس وقت ٹائم ہے، ٹھیک ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں لیکن آئی نیڈ ٹو پرائورٹائز لائف. کام از امپورٹنٹ، پیسہ کمانا از امپورٹنٹ، بٹ بچوں کو پیار کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ بنانا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو مجھے آج شاید اتنا ہیلپ نہیں کرے گا لیکن لانگ ٹرم میں جا کے مجھے بہت ہیلپ کرے گا. اور وہ چیز اس نے کبھی کی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح یعنی کہ فار ایگزامپل، اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کیونکہ بہت سے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ ہر کوئی حاصل کر رہا ہے، ہر کوئی انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے کہ یہاں اس کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر دو، اس کوائن میں انویسٹ کر دو، اس اسٹاک میں انویسٹ کر دو، اس گاڑی میں انویسٹ کر دو، اس گھر میں انویسٹ کر دو. لیکن بچوں میں انویسٹ کرنے کا کوئی نہیں کہتا، اپنی بیویوں پہ انویسٹ کرنے کا کوئی بات نہیں کرتا. اینڈ اس کا پھر یہ خمیازہ ہمیں آگے جا کے بھگتنا پڑتا ہے کہ جب ہم 25-30 سال کے بعد ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پھر جو کیونکہ ہم نے اپنے بچوں پہ، اپنی وائف پہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہوتی ہے تو اس کا کبھی ہمیں پروفٹ نہیں ملتا ہے، کبھی ہمیں اس کا پازیٹیو صلہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ کیوں کریں گے وہ کیوں آپ کو پیار کریں گے جب آپ نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا، کبھی آپ نے اپنے بیٹھ کے ان کی پراپر طریقے سے پرورش نہیں کی، ان بچوں سے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ یار آپ کے کون سے دوست ہیں یا کون سی کلاس میں آپ پڑھتے ہو، تھنگس لائک دیٹ. اینڈ لیٹر آن میں نے دیکھا ہے، آئی مین میں اکیلا نہیں کہہ رہا، میں اور دس از آل بیسڈ آن ریسرچ. اور آپ کو ریسرچ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنے گھر سے نکل کے جیسے کسی اور گھر میں جائیں جہاں پہ آپ کو یہ بزرگ حضرات نظر آتے ہیں، اسپیشلی جو مرد حضرات ہیں وہ نظر آتے ہیں، اینڈ جسٹ لک ایٹ کس طرح کی لائف ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں، اینڈ ود ان 5 منٹس یو ول نو کہ آپ سے وہ بولنا شروع کر دیں گے کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، کوئی مجھے منہ نہیں لگاتا، میری تو اکنامک ویلیو پہلے تھی اب نہیں ہے، تو نو ون ریلی کیئرس. اب دیٹ از جسٹ ہارٹ بریکنگ. تو میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات ہم میں سے، جو مرد حضرات اسپیشلی ہسبینڈ اگر آپ ہیں، either you are in your 20s 30s اور 40s, you need to think about all of these things. یہ اگلے 20-25 سال میں آپ کے پاس بھی یہ وقت آنے والا ہے. then the question is what should you do about it? well اس کا سب سے آسان حل ہے، جس طرح ہم انویسٹ کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا انویسٹ کرتے ہیں اپنی سیونگس کے اندر، اسی طرح ہمیں اپنے بچوں میں، اپنی وائف کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے انویسٹ کرنا چاہیے. بچوں کی جب بات آتی ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزاریں. تو فار ایگزامپل وٹ آئی ڈو سم ٹائم از کہ میں سیٹرڈے کے دن اپنی بچی کو جو ہے، چھوٹی سی بیٹی ہے میری، اس کو لے کے جو ہے میں کافی ہاؤس چلاتا ہوں، وہاں جا کے میں مزے سے کافی پیتا ہوں. میری بیٹی بھی جو ہے بیٹھ کے جو ہے اپنا ہاٹ چاکلیٹ پی رہی ہوتی ہے، اینڈ وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور میں نے وہ 1 گھنٹہ ریزرو کیا ہوا ہے اس کے لیے صرف نا. اب وہ بیٹھ کے مجھے بتا رہی ہوتی ڈیڈی آج میرے اسکول میں یہ ہوا، ٹیچر نے یہ بولا، آئی ڈونٹ لائک دس پرٹیکولر کڈ ان مائی کلاس. میں بھی اپنی جو اپنی کام کی پالیٹکس ہوتی ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہوں، اینڈ وی سارٹ آف آئی ایم ٹرائنگ ٹو بلڈ دیٹ ریلیشن شپ وتھ ہر کہ اگلے 20 سال کے بعد جا کے اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میرا باپ کبھی میرے پاس نہیں تھا. ایٹ لیسٹ اس کے پاس ایک چھوٹی سی یاد ہو یار کہ ٹھیک ہے وہ ہفتے کے 6 دن جو تھا میرے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا تھا، لیکن وہ 1 گھنٹہ تھا جس میں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے مزے ہی دیتا تھا. تو دس از سم تھنگ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو. کبھی کبھار ہوتا ہے رات کے وقت جب میں گھر پہ آتا ہوں، اگین میں تھکا تو ہوتا ہوں اور دل بھی بڑا چاہتا ہے کہ بس اب ٹی وی بیٹھ کے دیکھوں، بیوی گرم گرم کھانا لگائے، لیکن پھر آئی ٹرائی ٹو ایمپیتھائز کہ میری بیوی بھی اگر کام کر رہی ہے، بچوں کو سنبھالی ہے، اس میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی آخر میں، دن کے آخر میں. تو آئی ٹرائی کہ میں برتن دھو لوں گھر کے، یا بیوی سے پوچھ لوں کہ کوئی آپ کی ہیلپ کر دوں، یا اگر بچے کو ہوم ورک کروانا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اس کو ریڈنگ کروا دوں.
تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایوری ڈے کرتا ہوں، کرنا مجھے زیادہ چاہیے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں یہ چیزیں کرنے کی۔ تو بیسکلی ان جو چیزیں میں کر رہا ہوں، بائی اسپینڈنگ تھوڑا ٹائم ود مائی کڈ، آئی ایم انویسٹنگ لٹل میں ایموشنل انویسٹمنٹ ان پہ کر رہا ہوں، تاکہ آگے جا کے وہ ان چیزوں کو تو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت یاد رکھیں یار، اینڈ ایم شیور آگے جا کے ان کو میرے سے بہت غصہ بھی ہوگا، ناراضگی بھی ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے دل میں ہوگا کہ میرے باپ نے تھوڑی سی کوشش تو کی تھی، جو انفارچونیٹلی بہت سے پیرنٹس ہیں ہمارے جنریشن کے، جو اپنے پیرنٹس کے بارے میں نہیں بول سکتے اس طرح کی چیز۔ تو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ لاسٹ تھنگ از کہ وائف کے ساتھ وائف کو امپاور کریں، وائف کے ساتھ بیٹھیں، آپ سے خود اکیلے گرو نہیں کریں، خود ہی اکیلے ایجوکیشن نہیں حاصل کریں، وائف کو بھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے مواقع دیں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ قدم بڑھا کے آگے چل سکے۔ سو دس از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو سے۔ سو ان سمری یہ بات بالکل ٹو سم ایکسٹینٹ سچ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں پہ مرد جو ہیں بیکاز ان کے پاس اکنامک پاور ہے، وہ زیادتی کرتے ہیں اپنی فیملی پہ، اپنی وائف پہ، اپنی کڈس کے اوپر ایز ویل، اور اس اکنامک انسینٹو کی وجہ سے ان کو دے آر سپریم ناؤ ڈیز۔ ہاؤ ایور ایک چیز جو وہ لوز کر جاتے ہیں وہ ہے کہ ایموشنل کنیکٹیوٹی ود دیئر کڈس، جس کا ان کو ابھی تو اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن آگے جا کے ان کو احساس ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہی جو ہے ان کو منہ نہیں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو پلیز گائز if you are watching this video, please spend more and more time as much as possible with your spouse, with your kids as well، تاکہ آگے جا کے اگلے 25-30 سال کے بعد جا کے آپ کو وہ درد نہ فیل کرنا ہو جو آپ نے اور میں نے دونوں نے دیکھا ہے جب ہم معاشرے میں کسی بھی 70+ مرد حضرات سے ملتے ہیں۔ So this is something I wanted to say. I hope you like this video. Thank you so much. Take care.